حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، پر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں کے بعد لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو، اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماع میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے۔ صرف کچھ ہی لوگ تھے جو ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، پر آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین میں زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی۔ نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، اور نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے۔ ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے تخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ سے۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی میں 3 منزل تھیں اور ہر منزل کا ایک الگ دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے
اور تو تمام حاکم سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا، کفر ناسبب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے، ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے، آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے، زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ کشتی سے اتر آئیے، اب سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ اور پھر نوح علیہ السلام سے آگے کی نسلیں شروع ہوئیں اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یاف، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ شام کی اولاد گندم رنگ کی تھی، جو عرب، مما، سیریا، فلسطین اور اجرائیل کے لوگ شام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی، جو افریقہ، انڈیا، سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یاف کی اولاد ہیں، چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یاف کی نسل ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا، جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام قیرا، اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے فرمانبردار کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچ نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بڑا ایویڈنس ہے۔ یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔